بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قابل عزت و احترام چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، قابل احترام سید مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ، قابل احترام منسٹر صاحبان، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینئر تاج حیدر صاحب، وقار مہدی صاحب، پریزیڈنٹ کورنگی جاوید شیخ صاحب، آفس بیئرز، ورکرز، سول سوسائٹی سے خاص طور پر محمد علی شاہ فشر فوک مین کے یہاں پہ تشریف لائیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کی خصوصی دعوت پہ، اور میڈیا کے دوست، ہمارے چیئرمین پی این ڈی وسیم صاحب، دیگر افسران اور حاضرین محفل، السلام علیکم. جیے بھٹو. محترم چیئرمین صاحب، آپ کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم پورے صوبے میں جو ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھا رہے ہیں، بچھایا ہوا ہے اور گامزن ہیں اس ترقی کے سفر پر، اسی کی آج یہ ایک اور کڑی جو حالیہ دنوں میں آپ نے کچھ عرصہ پہلے بھی یہاں پہ افتتاح کیے کچھ پروجیکٹس کے، اور خاص طور پر یہ جو کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ ہے جو پی این ڈی اور ورلڈ بینک کے اشتراک سے، تو اس میں ایک صدر میں تھا جس کا آپ نے افتتاح کیا، جس سے وہاں کے ہزاروں لوگ مستفید ہوتے ہیں. پھر آج یہ جو کورنگی میں ہے فشرمین کے نام سے جس کو منسوب کیا گیا، اور پھر ایک اور ملیر میں ہے جو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے اسی ماہ یا فیب میں ہمیں ٹائم دیں، جو سعود آباد چورنگی سے تھدو نالا، وہاں بھی اسی طرح کو مزید بہتر بنایا گیا ہے، خوبصورت کیا گیا ہے، تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے، تو وہاں پہ یہ سارا سلسلہ شروع کیا جا سکے. اور پورے صوبے میں اسی طرح کے پلان ہیں ہمارے، اور آپ کے احکامات پر چیف منسٹر صاحب نے، اور باوجود اس کے کہ ہمیں وفاقی حکومت سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی، اور ویسے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خالی ہاتھوں سے، سندھی میں ہم بولتے ہیں سکھڑن ہتھن سا، تو جس طرح چیف منسٹر صاحب ارینجمنٹ کر رہے ہیں فنڈز کے، اور پھر ہمارا جو پی 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 یونٹ ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ والا، اور پھر ہمارے چیئرمین پی این ڈی مختلف ڈونرز کو، ڈونرز بھی وہاں پہ آتے ہیں، وہاں پہ وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پوٹینشل ہے اور یہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہے، اور صحیح ان کے جو فنڈز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. آپ جیسے ملیر میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہاں پہ 18 سے 20 ارب روپے کا جو فرق ہوا جب وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو دیا گیا فارمز کو، اور وہ بھی جس میں بہت بڑی بڑی فارمز نے حصہ لیا. بلکہ مرزا وہاب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک اور انہوں نے وہاں پہ مزید جو سیونگ کی وہ 6 ارب روپے کی ہے، جو صرف مٹی کو ایک ایشو تھا کہ وہاں سے جو مٹی اٹھائی جائے گی تو پھر اس کا بہت بڑا پیسہ، لیکن انہوں نے جس طرح لا ڈپارٹمنٹ سے اس میں سپورٹ کی اس پورے اداروں کو، تو اس سے بھی ایک بڑا فائدہ ہوا. سر یہ سب کے علم میں ہے کہ ابراہیم حیدری گوٹ کراچی کے قدیم دیہی علاقوں میں سے ایک ہے. یہ علاقہ ساحل سے قریب ماہی گیروں کے لیے مشہور ہے، مگر بہت ترقیاتی کام ہوئے ہیں لیکن اب بھی مزید ہونے ہیں. جس طرح آپ نے حکم دیا ہے، جو آپ نے ابھی وزٹ کیا، ایک حد تک تو روڈ اور دیگر چیزیں بنی ہیں، لیکن جو آبادی ہے، جس طرح وہاں کے ایم پی ایم این ایز نے سجیشنز دی ہوئی ہیں، تو اب وہاں پہ اندرونی گلیاں، روڈ، علاقہ
اس کو अपलिफ्ट किया जाएगा ताकि लोगों को मजीद वहां पे फायदा हो। हेल्थ और एजुकेशन के भी प्रोजेक्ट वहां पे दिए गए। महमूद आलम जामोद साहब ने इब्राहिम हैदरी से लट बस्ती तक कोस्टल हाईवे की बात की, लेकिन आपके विजन के मुताबिक सीएम साहब ने पूरे कोस्टल बेल्ट के लिए रोड का हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो पीपीपी नोड में आएगा ताकि यहाँ के लोग मुस्तफीद हों और यहाँ पे तरक्की का सफर सामने आए। फिशरमैन फोकमैन वालों की तरफ से मोहम्मद अली शाह साहब और उनकी तरफ से भी काफी तजावीज हैं, उन पर भी अमल किया जाएगा। और आप ही के हुक्म पर ये जो माहीगीरों को बेदखल किया जा रहा था आईलैंड से दीगर जगहों से, वो भी आपके हुक्म पर चीफ मिनिस्टर सिंध, पूरी कैबिनेट और हम सब ने उस पर अब स्टैंड लिया है और इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनके जो हक हैं उनको मुकद्दम रखा जाएगा ताकि ये वहां के असल जो मालकान हैं उनका भी शेयर हो और उनकी तरक्की हो। और इसकी जिंदा मिसाल आपने ये दी है, जो जिस तरह थरकोल में हमने वहां के मुकामी लोगों को आपके हुक्म पर सपोर्ट किया, हेल्थ में, एजुकेशन में उनके घर बना के दिए। फिर आपने कहा कि जो उसमें मुनाफा हो उसमें भी उनका शेयर हो। तो अगर कभी कोई स्कीम कहीं शुरू होगी भी तो सिंध गवर्नमेंट उसको ऑन करेगी और ये ऑन बोर्ड रहेंगे जो असल वहां के मालिक हैं ताकि वहां पे बेहतरी लाई जा सके। और ये सारी चीजें जब बनती हैं फिर बाद में इनको संभालना भी पड़ता है। बहुत सारी जगहों पर ये हुआ है कि चीजें बनी लेकिन बाद में उनको सही तरीके से नहीं किया गया देखभाल। लेकिन मैं एज अ लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर आपको अश्योर करता हूं सर कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो डिपार्टमेंट हैं, केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी यहाँ बैठे हैं, डीएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान भी बैठे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले भी, कि इसका मुकम्मल देखभाल करें। और ये अब इनकी जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर भी हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं कि वो भी ऑन बोर्ड हों ताकि ये बेहतर रहे और जिस तरह आज है इसी तरह रहे और बल्कि मजीद इसमें बेहतरी आए और सफाई का भी जो है खास ख्याल रखा जाए।